السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل یعنی RJ عبدالفضل قادر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعدے کے مطابق آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء اعظم ہیں جن کو لینے سے آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے وہ نام جن کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، دعا خالی نہیں جاتی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ویڈیو میں نہ صرف ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے نام بتائیں گے جن کو لینے سے دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ ایسے کلمات بھی بتائیں گے یا ایسی دعائیں بتائیں گے جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے، ہم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام بتائیں گے یا جو بھی دعا بتائیں گے وہ حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بتائیں گے جو حدیث کے مطابق نہ ہو۔ سب سے پہلے جو روایت ہے وہ ہم نے ابن ماجہ سے لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اعظم سے پکارے اور اس کے بعد اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اعظم سے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اعظم سے پکارا ہے تو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ سمجھو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے اگر دعا مانگی جائے مطلب یہ کہ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس اسماء اعظم کو پڑھے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس اسماء اعظم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے مینشن تو نہیں کیا، البتہ اپنے امتیوں کو اور اپنے صحابہ کرام کو اسے ڈھونڈنے کا کہا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس اسماء اعظم کو ڈھونڈا تو وہ سورہ بقرہ میں موجود آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کے اسٹارٹ میں ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا کہا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسماء اعظم کو بھی تلاش کرنے کا کہا۔ ہم اس اسماء اعظم کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ جو شخص الحی القیوم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارو، یعنی یہ لازم پکڑو، یعنی اس نام کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم یہ ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جو شخص یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔